إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ زاریات ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں اور آخری رکوع انشاءاللہ آج ہمارے زیر درس آئے گا. یہ 7 مکی صورتیں ہیں جن میں ایک صورت ہم پڑھ چکے سورہ قاف، اور اس کے بعد سورہ زاریات ہے، پھر سورہ طور ہے، پھر سورہ نجم ہے، پھر سورہ قمر ہے، پھر سورہ رحمان ہے اور سورہ واقعہ. یہ 7 مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد پھر 10 مدنی صورتیں ہیں. گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو بارہا یہاں ذکر ہوا، تو ان 7 مکی اور 10 مدنی صورتوں پر قرآن حکیم کا 6واں گروپ جو ہے وہ اپنی تکمیل تک پہنچے گا. اس سورہ مبارکہ کا آغاز قسموں سے ہوا تھا، اور جس بات پر قسم کھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ ان الدین لواقع. جزا و سزا
حساب کتاب ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ذکر ہوا تھا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو رنگینیاں پیدا کی ہیں، پھر اللہ نے تمہاری ضرورت کا ہر سامان یہاں فراہم کر دیا، مہیا کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ذکر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہوا، لیکن اس کے بعد پھر قوم لوط کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم ثمود کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں قوم نوح کا ذکر۔ یہ دو یا تین آیات پر مختلف قوموں کے حالات جو ہم نے پڑھے ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ، لیکن نتیجہ کیا نکلا تھا کہ جن جن قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو رد کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب آیا کہ ان کا نام جو ہے کوئی نام و نشان تک باقی نہیں ہوا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا، ان تکذیب کرنے والوں کی، ان اللہ کا انکار کرنے والوں کی، رسول کی دعوت کو رد کرنے والوں کی جڑ ہم نے کاٹ دی۔ اور اس کے بعد جو آخری رکوع شروع ہو رہا تھا اس میں پھر وہی تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے پھر یاد دہانی، نصیحت۔ اب آخری رکوع کی طرف آئیے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کے جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بِأَيْد، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن اصلاً یہ استعارہ ہے قوت کا، طاقت کا، کہ زمین کی حیثیت تو اس کائنات میں ایک ذرے سے بڑھ کر نہیں، اور اس زمین پر جو جو عجائبات تم دیکھتے ہو، جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہو، اگر کوئی اس کا موازنہ کرنا چاہو آسمان سے، یہ وسیع اور اس کائنات، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7 آسمانوں کا ذکر قرآن میں موجود، 7 سماوات، تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اس بات کا بہت بڑا مظہر ہے کہ اس کا بنانے والا بڑی قوت کا مالک ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور یہ آسمان جو تم دیکھتے ہو، ایک نیلی چھت جو اپنے سروں کے اوپر تم استادہ پاتے ہو، اس کو ہم نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کی وسعت بھی رکھتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی خلاقیت کو تم اپنے عقل سے اور اس سے تول تو نہیں سکتے، وہ خدا ہی کیوں ہوا جو عقل میں آ گیا؟ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی قوتوں کا ہے، اس کے اختیار کا ہے، اس کی قدرت کا ہے، اس کی خلاقیت کا ہے۔ تو ہم اس کائنات میں وسیع کر رہے ہیں، 2 معنی اس کے لیے کہ لموسعون، ہم اس کی وسعت رکھتے ہیں۔ اس زمین کو پیدا کیا، سورج آسمان پیدا کیا، اس زمین کے لیے تمام سازگار چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دی، اور یہ آسمان جس کا تم تصور نہیں کر سکتے اس ذات نے بنایا ہے، اور ہم اس کی طاقت رکھتے تھے۔ انا لموسعون، ہم اس کی وسعت رکھتے تھے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس کو وسعت دے رہے ہیں، اور یہ حقیقت تو آج ہم پر کھلی ہے جب بڑی بہت پاورفل قسم کی ٹیلیسکوپس ہم نے ایجاد کر لی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے اجرام فلکی جو ہیں وہ اس کائنات سے یوں غائب ہو جاتے تھے گویا کہ کوئی ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور وہ بلیک ہولز کا تصور جو آج لوگوں کے اوپر پوری طرح واضح ہے، بہت ادنا درجے کی تعلیم حاصل کرنے والا جو بچہ ہے وہ بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے بلیک ہولز کیا ہیں، اگرچہ اس کی جو ایک ہیبت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے اور جو دہشت طاری ہوتی ہے کہ ایسے کوئی ہولز موجود ہیں اس کائنات کے اندر کہ جس میں پوری گلیکسیز جو ہیں اس میں کہیں جا کر نسی منسیاں ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، جو فرمایا گیا سورہ واقعہ کے آخر میں، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر ستارے ڈوب جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی قسم ہے جو اللہ نے کھائی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں تو اس میں کسی شے کی گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شے اللہ سے عظیم تر ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہو، بلکہ یہ اصل میں گواہی کے طور پر ہے کہ اس اللہ کی قدرت، اس کی خلاقیت کا اندازہ تو کرو
جس نے اس کائنات میں وہ بلیک ہولز بنا دیے جس میں پوری پوری گلیکسیز جو ہیں جا کر دفن ہو جاتی ہیں. تو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کی وسعت رکھتے بھی ہیں اور ہم اس میں اور وسعت پیدا کر رہے ہیں. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدائے دمادم صدائے کن فیکون. گویا کن فیکون کا عمل ابھی جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نئی نئی گلیکسیز پیدا بھی ہو رہی ہیں اور جو اذکار رفتہ ہو گئی وہ نسیہ منسیہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور یہ زمین کہ جس پر تم چلتے ہو کس طرح ہم نے اس کو بچھا دیا. فرش بچھونوں کے کہتے ہیں جو شے بچھ جائے. فروش مرفوعہ کہا گیا قرآن حکیم میں کہ جنت والے اس دن ہوں گے ان فرشوں پر، ان بچھونوں کے اوپر جو بلند ہوں گے. تو وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور یہ زمین کے جس کو ہم نے بچھا دیا ہے اس کو فرش بنا دیا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو کیا ہی عمدہ گہوارہ ہم نے تمہیں پرووائڈ کیا ہے. کیسے ہی عمدہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے گہوارے کی شکل دے دی ہے. اب دیکھیے زمین میں ایک قالین کی طرح خوبصورتی بھی آپ کو نظر آتی ہے. تاحد نگاہ اگر آپ کے سامنے جو ہے کھیت پھیلے ہوئے ہیں اور ذرا آپ بلندی سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ گویا کہ زمین نے ایک سبز قالین اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے اور اسی کے اندر جا بجا آپ کو پھول بھی نظر آ رہے ہیں. خاص طور پر سرسوں کی جو فصل ہوتی ہے اس کو تو انسان جب دیکھتا ہے تو واقعتاً بے ساختہ اس کی زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں. اسی طرح کپاس کی فصل ہے، وہ پورا کا پورا کھیت جو ہے گویا کہ اس نے سفید رنگ کا ایک لبادہ اوڑھ لیا. تو یہ گوناگون چیزیں جو آپ کو اس کائنات میں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کی مظہر ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور پھر بچھونا اس شے کو کہتے ہیں یا گہوارہ اس کو کہتے ہیں جہاں آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں. پہلے زمانے میں پگھوڑا ہوا کرتا تھا، وہ گہوارہ ہوتا تھا بچوں کا اور اس میں ایک طرف جو ہے کوئی فیڈر بھی پڑی ہوتی تھی، اس کے لیے جو ہے کوئی کپڑے وپڑے بھی رکھے ہوئے ہوتے تھے اور اسی کے اندر وہ جھولتا بھی تھا. تو اس زمین میں تمہاری ضرورت کی ہر شے اللہ نے فراہم کر دی. اس زمین کو سورج سے اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ تو اتنی گرمی ہے کہ تم جل بھن جاؤ اور نہ ہی اتنی سردی ہے، اتنی دوری ہو گئی زمین کی سورج سے کہ سردی کی وجہ سے حیات ختم ہو جائے، انسان زندہ نہ رہ سکے. تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اسی ضمن میں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت کی ہر شے، اس زمین کو انتہائی سازگار بنا دیا تمہارے لیے. اور کیسی کیسی نعمتیں تم زمین سے حاصل کر رہے ہو، کھانے پینے کی کیسی کیسی چیزیں، انواع و اقسام کے پھل. یہ غلہ ہے، یہ اجناس ہیں جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. اور پانی تو وہ شے ہے گویا کہ جس کا دار و مدار انسان کی زندگی کا، حیوانات کی زندگی کا دار و مدار ہی پانی پر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح پانی پرووائڈ کیا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ٹنوں، لاکھوں نہیں اربوں کھربوں ٹن پانی جو ہے برف کی شکل میں موجود، اور وہاں سے وہ آہستہ آہستہ پگھل کر میلٹ ہو کر جو ہے ندی نالوں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، پھر دریا کی شکل میں، اور بالآخر سمندر میں جہاں جا کر پھر وہ دوبارہ بخارات کی شکل میں تبدیل ہو کر پھر بارش برس رہی ہے. یہ پورا نظام جو سائیکل ہے، واٹر سائیکل، اس پر تو غور کرو. کیا سمجھتے ہو کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا جو ہے، جیسا کہ آخر میں فرمایا گیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ جس دن کی اس نے قسم کھائی ہے، اس دن جو محاسبہ ہوگا، جزا و سزا ہوگا، کیا اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے تاکہ ہر نیک و کار کو جو ہے بھرپور جزا مل جائے اور ہر بدکار جو ہے فاسق و فاجر کو بھرپور سزا مل کر رہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور پھر غور تو کرو اللہ کی تخلیقات میں سے. اللہ نے ہر شے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. اب یہاں بھی دیکھیں کچھ جوڑے وہ ہیں جو ہم جس کو سمجھتے بھی ہیں، مرد ہے عورت ہے، یہ ایک جوڑا ہے. حیوانات میں نر ہے مادہ ہے، یہ جوڑا ہے. نباتات کے اندر بھی میل اینڈ فیمیل دونوں موجود ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سیڈنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے پھل آپ حاصل کرتے ہیں. جب تک یہ ملاپ نہیں ہوگا تو پھل تو نہیں بنے گا. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو خلقی جوڑے کہلاتے ہیں، گویا کہ جو آپ نے خود محسوس کر لیے. لیکن مانوی جوڑے بھی تو ہیں نا، سورج اور چاند.
اسی طرح روشنی اور تاریکی، خوشحالی تنگدستی، دھوپ اور سایہ، یہ گویا کہ تمام چیزیں معنوی اعتبار سے جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ وَخَلَقْنَا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر شے اللہ تعالیٰ نے اسے تزویج کا عمل کہتے ہیں، اللہ نے زوج بنائے ہیں۔ خلقت کے اندر بھی آپ کو زوج نظر آ جائیں گے، اسی طرح سردی ہے اس کے ساتھ اس کا جوڑا گرمی موجود ہے، خوشی ہے اس کے ساتھ غم موجود ہے، عسر ہے ان مع العسر یسرا، وہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے۔ یہ دنیا ہے، اس کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اسی طرح زندگی، اس کا جوڑا کیا ہے؟ موت ہے۔ ان تمام چیزوں کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے جو قرآن میں فرمایا گیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، وہ معنوی جوڑا ہونا ہو یا مادی جوڑا ہونا ہو، دونوں اعتبارات سے جو ہے واقعتاً ہر شے جو ہے وہ تزویج کے عمل سے گزر رہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح زندگی موت ہے، دنیا اور آخرت ہے، نیکی اور بدی، یہ بھی تو ایک جوڑے کی شکل میں ہے نا، معنوی جوڑا ہے۔ نیکی ہے تو اس کی ضد جو ہے بدی موجود، یہ دنیا ہے تو آخرت موجود، زندگی ہے تو موت موجود، اسی طرح روشنی ہے تو تاریکی موجود۔ تو مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، گویا کہ یہاں سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی دنیا میں مست ہو جانے والے ذرا غور کریں کہ اس دنیا کا جوڑا بھی ہے، وہ آخرت ہے۔ یہاں جو کچھ بوؤ گے وہاں جا کر تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ نیک اعمال ہیں تو بہترین فصل ہوگی جو تمہاری منتظر ہوگی، اور جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیج کی مانند کہ جو زمین میں بویا جائے تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے موجود ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے گندم کے ایک بیج یا ایک دانے سے 100 دانے حاصل کر لیے، یہی معاملہ جو 700 دانے حاصل کر لیے، یہی معاملہ انسان کی نیکیوں کا بھی ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایک شخص جب بندہ مومن جب جنت میں پہنچے گا تو اللہ سے کہے گا پروردگار میری نیکیاں تو اس قابل نہیں تھی جو اجر مجھے یہاں مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری اس ایک نیکی کو بھی ہم نے بہت بڑھا چڑھا دیا۔ جس طرح گندم کے ایک دانے سے تم 700 دانے حاصل کرتے ہو، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کے معاملے میں ہے۔ نیکی کا عمل اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیتا ہے۔ تو مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے ہم نے جوڑے کی شکل میں پیدا کی تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کر سکو، کچھ غور و فکر کر سکو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو لپکو اور دوڑو اللہ کی طرف۔ اب یہ انداز قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر بیان ہوا۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ، سورہ حدید۔ مسابقت اختیار کرو، آگے بڑھو، دوڑو، لپکو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تو تیاری اللہ نے متقین کے لیے کیا ہے اسے۔ تو وہاں بھی جو ہے وہ مسابقت کی اصطلاح آئی، مسابقت آگے بڑھنا، دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اسی طرح سارعوا کا لفظ بھی آیا قرآن میں، یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ جو بہت جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں نیکیوں کے حصول میں۔ تو وہی بات یہاں آئی، ففروا الی اللہ، تو لپکو اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ اور اللہ کی یاد سب سے بڑی کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم، اس کو اپنے اندر جذب کرو، اس پر عمل کرو، اسے اپنے لیے بشر راہ بناؤ، وہ تمہارا لائحہ عمل ہو۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تو تمہاری طرف ہوں ڈر سنانے والا اور کھل کر سنانے والا۔ یہ قرآن حکیم کیا ہے؟ اس کے اندر گویا کہ وہ خبردار کرنا بھی ہے اور خوشخبری دینا بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی اور رسول کا تھا کہ وہ مبشر بھی تھے اور اسی طرح منذر بھی تھے، نذیر بھی تھے، خبردار کرنے والے، آگاہ کر دینے والے، آخرت کا خوف پیدا کرنے والے، اور اسی طرح جو لوگ بھی اس رستے میں آگے بڑھنے والے ہیں ان کے لیے نوید جاں فضا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔
فبشر عباد، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا نا، اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو جو قرآن حکیم کو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ اس کو سنتے ہیں، اس کی سماعت کرتے ہیں اور پھر اتباع کرتے ہیں اس کے بہترین چیزوں کو، جو ہے جیسا کہ ایک حدیث میں کہا گیا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس قرآن اور میری تعلیمات کو اس طرح مضبوطی سے پکڑو جیسے کہ تم کسی شے کو دانتوں سے پکڑتے ہو، نواجذ دانتوں کو کہتے ہیں۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مکی صورت ہے۔ اس وقت جو بھی مخاطبین تھے ان میں اکثر کون تھے؟ شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ اوروں کو اس کا ساجی اور شریک قرار دینے والے۔ تو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بالکل وہی الفاظ جو پچھلی آیت میں تھے، میں تو ہوں تمہاری طرف، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہارے لیے نذیر اور مبین، گویا کہ کھول کر ڈر سلانے والا۔ اس قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بعد کوئی لگی لپٹی جو ہے باقی نہیں رہی، ہر شے بالکل عیاں ہے۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا ان قوموں کا کہ جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، کہ نہیں آئے ان سے پہلے قوموں کی طرف اللہ کے رسول مگر الا قالوا ساحر او مجنون، مگر یہ کہ قوم نے کہا کہ یہ تو ساحر ہیں۔ جو معجزات اللہ نے دے کر بھیجا اسے جادوگری قرار دے دیا، شعبدہ قرار دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو عصا انہوں نے زمین پر ڈالا اور بہت بڑے اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، تو کیا کہا گیا؟ سحار، بہت بڑا جادوگر ہے۔ حالانکہ جادوگری جو ہے عام طور پر ایک پیشے کے طور پر آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہوتی ہے، اور بہت سے شعبدے اور جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک نسل دوسری نسل کو نہیں منتقل کرتی، تاکہ یہ کہ میرے جو بیٹے ہیں بس وہی اس کے اوپر قانے رہیں۔ لیکن ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو یہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے کہا سحار، بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اور بالکل اسی طرح نہیں آئے ان سے پہلے رسولوں میں سے کوئی الا قالوا ساحر او مجنون، مگر کہ یہ کہ یہی کہا گیا ان لوگوں کو بھی ساحر ہیں اور مجنون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو وحی کا آغاز ہوا تھا، سورہ قلم بالکل پہلی وحییں جو نازل ہوئی اس میں سے ایک سورت، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ گویا کہ جب حضور نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا، اور وہ پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، تو لوگوں نے کیا کہا؟ معلوم ہوتا ہے ان پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی آسیب ہو گیا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بکاہن بمجنون، آپ کاہن نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ شاعر نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں، اور پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ رسول اور نبی بھیجتا رہا الا قالوا ساحر او مجنون، مگر یہ کہ قوم نے یہی کہا کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہے یا دیوانے ہیں۔ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں۔ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو جس بت پرستی والے دین پر پایا ہے، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے، اسی کو ہم نے دانتوں سے پکڑ رکھا ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو گویا کہ اب جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات جو نازل ہو رہے ہیں، یہ تو دیوانہ پن ہے، معاذ اللہ، یہ مجنون ہے، ان پر کوئی آسیب ہو گیا ہے۔ بلکہ حضرت صالح علیہ السلام سے تو یہ بھی کہا گیا تھا قوم کے لوگوں کی طرف سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تم نے ہمارے ان بتوں کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں نا، ان میں سے کسی کا جو ہے وہ غصہ اور پھٹکار تم پر پڑی ہے کہ تمہارا ذہنی توازن بگڑ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ انتہائی تلخ باتیں جو ہیں کہی گئی ہیں نبیوں اور رسولوں سے بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ اتواصوا بہ بل ھم قوم طاغون۔ اب دیکھیں یہ بات بہت ہی جسے آپ کہیے کہ منطقی ہے کہ ہر قوم کی طرف جس رسول کو بھیجا گیا تو قوم کی طرف سے یہ جواب سامنے آیا کہ یہ ساحر مجنون ہے۔ گویا کہ نسل در نسل یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ کیا گیا اتواصوا بہ،
کیا اس بات کو کہ ہم نے لازماً اپنے نبی اور رسول کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں، کیا ایک قوم نے دوسروں کو وصیت کی تھی؟ جس طرح باپ اگر وصیت کرتا ہے، بیٹا پھر آگے وصیت کرتا ہے، تو وصیت در وصیت در وصیت یہ بات آگے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اسی طرح ہے جیسا کہ ایک نسل نے یا ایک قوم نے اپنے بعد میں آنے والوں کو وصیت کر دی تھی اس بات کی کہ اگر تمہاری طرف اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ، کوئی نبی اور رسول آیا تو تم نے لازماً اس کو مجنون اور دیوانہ کہنا، اس کو ساحر کہنا، اور جو معجزات لے کر وہ آئیں گے وہ شعبدہ بازی ہے، معاذ اللہ، جادوگری ہے۔ تو اتواصوا بہ، تو کیا انہوں نے کوئی اس کی وصیت کی تھی؟ اتواصوا کے معنی کیا ہے؟ وصیت کرنا۔ کیا انہوں نے کوئی وصیت کی تھی اس بات کی؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ اصل میں یہ قوم ہی انتہائی بغاوت اور سرکشی پر ابھری ہوئی ہے۔ وہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دل کسی درجے میں گواہی دے بھی رہا ہے، صالح کون تھے؟ اسی قوم کے ایک نوجوان تھے نا، انتہائی صالح، انتہائی نیک شرست، شرافت اور مروت کا پیکر، اور آغاز وہی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ حضور کی زندگی وحی کے نزول سے پہلے بھی اتنی کلیئر تھی، کہیں کوئی چھوٹی سی چھیٹ بھی موجود نہیں حضور کی سیرت و کردار پر۔ یہی معاملہ ہر نبی اور رسول کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر کسی کو کسی بستی میں سے نبوت اور رسالت اسی اعتبار سے فراہم کرتا ہے نا کہ ان کی شخصیت بالکل بے داغ ہوتی ہے، وہ اپنے زمانے کے انتہائی جسے آپ کہیے کہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کیا اسی بات کی وصیت انہوں نے کی تھی اپنے بعد والوں کو؟ بلکہ اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ انتہائی سرکش لوگ ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم۔ اب یہاں واحد کے صیغے میں حضور سے خطاب کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ موڑ لیجئے۔ اب یہ آغاز وحی ہی میں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ساحر ہیں، مجنون ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، تو ابھی تو اور دور بھی آنے والے ہیں۔ انہی میں سے ایک بدبخت اٹھے گا کہ جو ایک اپنی چادر کا جو ہے وہ پھندا بنا کر حضور کے گلے میں ڈال کر اس زور سے کھینچے گا کہ حضور کا سانس بند ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں ابڑ پڑیں گی۔ انہی میں سے ایک شقی اور بدبخت وہ بھی ہوگا کہ جب حضور حالت سجدہ میں ہوں گے تو اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی لا کر آپ کے اوپر رکھ دی جائے گی۔ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کو بہرحال صبر کی تلقین کی گئی، فصبر، جیسا کہ آپ کو بہت مل جائے گا مکی صورتوں کے اندر کہ واحد کے صیغے میں حضور سے کہا گیا کہ برداشت کیجیے، جھیلیے، صبر سے کام لیجیے۔ قد نعلم، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ کون شخص ہوگا کہ اسے برا بھلا کہا جائے اور بڑی اطمینان سے وہ کھڑا مسکراتا رہے؟ آخر انسان ہوتے کہ ناتے اس کے اندر بھی تو رد عمل پیدا ہوگا نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں اگر یہ سمجھنا کہ شاید آپ کے دل میں قلب حساس موجود ہی نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کڑوی کسیلی باتیں اور انتہائی تلخ باتیں جو آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہوں گی۔ انک یضیق صدرک بما یقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بہت بھیجتا ہے ان باتوں سے جو آپ کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا فتول عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ اپنے رخ کو پھیر لیجئے۔ بلکہ حضور کا طرز عمل تو اس کے بالکل برعکس تھا۔ جو لوگ آپ کے جان کے دشمن تھے، حضور رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں سے یہ بات ملتی ہے آپ کو کہ وہ کہتے تھے اگر کوئی شخص جو ہے تمہیں گالی دے تو تم دعائیں دو، کوئی تم پر پتھر پھینکے تو تم ان کے رد عمل میں پھول پیش کرو، کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا رسید کرے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو۔ لیکن یہ کہنے کی باتیں ہیں، اس پر عمل کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، انسان ہونے کے ناطے رد عمل پیدا ہونا لازم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ایک سینے کی جسے آپ کا یہ بھیچنا، قرآن خود اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔
آپ پر کوئی دوش نہیں، کوئی الزام نہیں، اس لیے کہ آپ کے ذمے تو اس پیغام کا پہنچا دینا تھا، اتمام حجت آپ کے ذمے تھی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس جو ہے رسولوں کے بارے میں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے کہ رسول نے آ کر تو ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ تو ہماری سرکشی تھی، ہماری بغاوت تھی کہ ہم اڑے رہے اپنے اسی آبائی دین کے اوپر، باقی رسول کا کام تو اتمام حجت ہے۔ اگر ابو جہل ایمان نہیں لایا، ابو لہب جو ہے حالت کفر میں مر گیا، سگا چچا حضور کا، ابو طالب ایمان نہیں لائے، تو کوئی اس کا الزام حضور پر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ فما انت بملوم، آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حساس میں یہ باتیں بھی جو ہیں آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہوں کہ کہیں شاید ممکن ہے کہ میری بات پہنچانے میں کوئی کسر رہ گئی ہو، میری محنت میں، میرے خلوص میں کوئی کمی رہ گئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دے دی گئی، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لا رہا، اس کا کوئی وبال آپ پر نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا، آپ داروغہ نہیں ہیں ان کے لیے۔ تو فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ہے اصل بات، اے نبی آپ تو تذکیر کیجئے، نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے۔ پہلی صورت، اس سے پہلی جو ہم نے قرآن یہ صورت پڑھی تھی سورہ قاف، اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، بالکل وہی لفظ جو ان آخری آیات میں آ رہا ہے۔ فَذَكِّرْ، اے نبی آپ تذکیر کیجئے، بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے، مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں میرا کوئی خوف ہوگا، کوئی تقویٰ کی رمق تو موجود ہو نا، تبھی اس کا فائدہ پہنچے گا، جیسا کہ یہاں بھی آ رہا ہے۔ وذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ یاد دہانی کیجئے، آپ تو یہ کام کرتے رہیے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ آپ کی طرف سے یہ نصیحت کی جانا ممکن ہے ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور ایمان لے آئے۔ وہ جو سورہ بقرہ میں کہا گیا نا ھدی للمتقین، اس پر اعتراض کرنے والے بہرحال اعتراض وہی کرتا ہے جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہو، کوئی بیماری جو ہے وہ جنم لے رہی ہو، تو اعتراض کیا کیا جاتا ہے؟ قرآن جو ہے کیا صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، فاسق و فاجر کے لیے ہدایت نہیں، ھدی للمتقین۔ حالانکہ اسی صورت میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کر سکیں گے جن کے اندر تقویٰ کی کوئی رمق موجود ہوگی۔ ہدایت حاصل کرنے کی کوئی طلب تو ہو، کوئی پیاس تو موجود نہ ہو، اگر یہ ہوگی تو ہدایت کر سکیں گے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، واقعتاً یہ نصیحت ہی ہے کہ جو فائدہ پہنچائے گی مومنین کو، جو آگے بڑھ کر لبیک کہیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے ان تقاضوں کو پورا کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، تو ان کو یقیناً نفع پہنچے گا، اور یہ نفع اخروی زندگی میں کامیابی اور سرفرازی اور فوز و فلاح کی شکل میں ہوگا۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو فرمایا گیا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعتاً اللہ پر ایمان کے اوپر جازم رہے، قائم رہے، واقعتاً مومن ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی غالب فرمائے گا۔ دور خلفائے راشدین کا نقشہ اگر آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے تو یہ آتا ہے کہ لوگ اپنا صدقات نافلہ کا مال لے کر پھرتے تھے، ان کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس درجے خوشحالی تھی۔ وہ کس کی بدولت تھی؟ اسلام کی وجہ سے۔ وہ دور وہ تھا جو چشم فلک نے دیکھا کہ عدل و انصاف بھی اپنے کلائمیکس پر ہے، مساوات اپنے کلائمیکس پر ہے، معیشت اپنے کلائمیکس پر ہے، اور گویا کہ بالکل وہی نقشہ ہے کہ تمام اللہ کے بندے ہیں، اگرچہ سرکش موجود ہیں، اس کے بغیر تو ممکن نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب یہ آیہ مبارکہ وہ ہے جس میں جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا۔ اپنی جگہ بہت ہی وسیع موضوع ہے یہ کہ عبادت سے مراد کیا ہے۔ تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا، اگر عبادت سے مراد ہم نے صرف نماز اور روزہ حج زکوٰۃ لی
تو یہ ہماری نادانی ہے۔ عبادت کی اصطلاح ہی عبد سے بنیا ہے یہ لفظ۔ عبد کہتے ہیں غلامی کو، بندگی کو، اور بندگی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے، 24 گھنٹے کی بندگی۔ اگر اس کے اندر کوئی پیچز بن گئے ہیں کہ زندگی کا ایک شعبہ جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی اور اللہ کی فرما برداری میں گزر رہا ہے، اور زندگی کا بڑا حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، تو بندگی تو نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بارہا یہ آیت پیش کی گئی۔ اگرچہ کمنٹ کیا گیا ہے بنی اسرائیل پر، یہود پر، کہ تم اللہ کی کتاب تورات کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرے کی تردید کرتے ہو، دوسرے کو پاؤں تلے رونتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا اللہ تمہیں، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کے اندر جھونک کر رہے گا۔ تو گویا کہ عبادت اس شکل میں کہ زندگی کا کوئی شعبہ اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری سے آزاد نہ ہو۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، مکلف وجود صرف دو ہیں، انسان اور جنات۔ فرشتے اس اعتبار سے مکلف نہیں ہیں کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہی نہیں، ان کا محاسبہ کیا ہوگا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے اللہ کی نافرمانی کا۔ گناہ کا مادہ ان کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں، وہ تو سراپا نور ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق تو نور سے ہوئی، جنات کی تخلیق نار سے ہوئی، آگ سے، اور انسان کی تخلیق خاک سے ہوئی، مٹی سے ہوئی، گارے سے ہوئی۔ وہ جو شیطنت جسے آپ کہیے سر چڑھ کر بولتی ہے، سرکشی اور تکبر اور گھمنڈ، وہ اسی بنیاد پر تھا نا شیطان کے اندر۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور انسان کو جو ہے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو مکلف وجود یہ دو ہیں، جنات اور انسان۔ اور سورہ رحمان کے اندر تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تثنیہ کا صیغہ۔ تم دونوں مخلوقات جنات اور انسان اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ 31 مرتبہ یہ آیت سورہ رحمان کے اندر موجود، اور اسی آیت کی وجہ سے اس پوری سورت کو جو ہے جو خوبصورتی حاصل ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو قرآن کی دلہن ہے، سورۃ الرحمن عروس القرآن۔ اسی طرح اسی سورہ رحمان کے اندر یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت ہو۔ اللہ کا پیغام دونوں کے لیے ہے۔ جنات کے اندر کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ جسے رسول بنا لیتا ہے وہی گویا کہ جنات کے لیے بھی ہادی ہے، وہی اس کے لیے رہنما ہے۔ سورہ جن جو ہے اس کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کیجئے، یہ جنات ہی کی ایک جماعت تھی نا جسے جب قرآن سناتا ہے، وہ تو ایک واقعہ ہے، ورنہ آپ کو 20 واقعات اور مل جائیں گے مختلف دارالعلوموں کے، کہ جہاں جو انسانی بچے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے تو معلوم ہوا جو بھی مدرس تھا، جو بھی وہاں پڑھانے والا تھا، کہ ان میں ایک جن کا بچہ بھی موجود تھا جو اچانک جو ہے نظروں سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد اسے احساس ہوا جیسے ہی وہ تعلیمی وہ پیریڈ ختم ہوا وہ غائب۔ اب ظاہر ہے اس طرح کھود کریت تو نہیں کی جاتی، ہر بچہ جو وہاں داخل ہو رہا ہے اس کے آباء و اجداد کون ہے، کہاں سے۔ اب تو مدارس ایسے ہیں، پہلے تو نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو کتنی ہی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جنات نے انسانوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ مولانا موسیٰ خان صاحب یہاں جامعہ اشرفیہ کی ہوا کرتے تھے، بہت سے حضرات کے علم میں بھی ہوگا، لیکن ان کے بارے میں یہ بات جو ہے سب کو معلوم تھی کہ ان کے طالب علموں کے اندر جنات بھی موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خدائی ہدایت یا آسمانی ہدایت جو ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنات کے لیے بھی ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کی جماعت۔ تو یہاں جو فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا؟ الا لیعبدون، کہ وہ میری بندگی کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تو ان سے کوئی کسی قسم کے رزق کا طالب نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ میں ہوں کہ جو انہیں رزق دینے والا ہوں۔
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو ما ارید منہم من رزق، میں نہیں چاہتا، میں طلب نہیں کرتا ان سے، ان جنات و انسان کی جماعت سے کسی رزق کا طالب نہیں ہوں۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں نے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ دیکھیے بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ میں ان سے کسی رزق کا طالب ہوں، نہ ان سے کسی کھانے کی چیز کا متمنی ہوں، طلبگار ہوں۔ لیکن ہوتا کیا تھا، عرب جو جاہلیت معاشرہ تھا، اس میں اگر کسی کے غلام ہوتے تھے 1 2 3 8 10 غلام، تو وہ غلاموں کو جو ہے اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا کرتے تھے۔ گویا کہ غلام خریدا اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا، اسے اجرت پر بھیج دیا، اب وہ جو کما کر لا رہا ہے وہ لا کر اپنے آقا کی جھولی میں ڈال رہا ہے۔ تو غلامی کا وہ تصور جو اس دور میں، دور جاہلیت میں موجود تھا، کہ غلام اس بات کا پابند ہوتا تھا اور غلاموں کو اس بنیاد پر خریدا جاتا تھا اور ان کو جو ہے دہاڑی پر لگایا جاتا تھا کہ وہ اپنے آقا کو کھلائیں پلائیں، لا کر دیں، کمائی کا ذریعہ بنے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس نوع کا آقا نہیں ہے جو اپنے غلاموں سے یہ چاہتا ہو کہ وہ اسے کھلائیں پلائیں۔ پھر دوسری طرف ان کے ہاں جو دیویاں دیوتا ہوتے تھے، ان کے بڑے بڑے مجسمے انہیں استادہ کر رکھے تھے، بیت اللہ کے اندر 360 جو ہے بت موجود۔ اب بیت اللہ کا جتنا کچھ حجم ہے، معلوم ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی مورتیاں بھی ہوں گی، کوئی بڑے سائز کا بت بھی ہوگا، 360 کی تعداد پوری اس کے اندر کرنا آسان کام تو نہیں، اور ان کے نام پر چڑھائے بھی چڑھائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بت کے چرنوں میں جو بھی قربانی کا جانور اس بت کے نام پر ذبح کیا گیا، اس کا گوشت لا کر ان کو سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کے وہ بت جو ہے نا اس پر قادر ہیں کہ کوئی کھا پی سکے۔ اگر کوئی چوہا ان کے سامنے سے کوئی شے لے بھی گیا تو اس کو واپس لینے پر بھی قادر نہیں۔ تو اللہ کا وہ تصور کہیں ذہن میں نہ رکھنا کہ وہ آقا جو اپنے غلاموں سے اس بات کا بھی طلبگار ہے کہ وہ اس کے لیے روزی کا بندوبست کریں، اس کی کمائی کا ذریعہ بنے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں تو ان سے کسی رزق کا طالب نہیں ہوں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے پلائیں، میرے لیے کوئی روزی کا بندوبست کریں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ان بڑے بڑے کافروں کو، نافرمانوں کو، خدائی کے دعوے داروں کو جو روزی پہنچ رہی ہے، کون پہنچا رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ اس دنیا و مافیہ کی وقت، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہر ایک کے لیے ہیں، بلکہ دنیا ان فساق کے لیے، ان کافروں اور منکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی، خوب عیش کرو۔ ایک ہی مرتبہ جو ہے اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور پھر وہ پکڑ ابدی ہوگی، اس کے بعد کوئی نجات کا رستہ نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقینا اللہ ہی ہے کہ جو الرزاق ہے، رزق دینے والا، یہ مبالغے کا صیغہ، ذو القوۃ المتین، بہت زور آور ہے، بہت قوت والا ہے، المتین بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ متین اس ذات کو کہتے ہیں جسے کسی سہارے کی حاجت نہ ہو۔ ہم میں سے کون شخص ہوگا کہ جو حاجت مند نہیں ہے؟ مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے کسی مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے مدد چاہیے، اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ، جیسا کہ کہا گیا نا قرآن حکیم میں، اللہ تعالیٰ نے مختلف طبقات میں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ وہ ہیں جو دہاڑی دار ہیں، آپ سے تصور تو کیجئے کہ آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والیاں نہ ہوتی ہیں، اگر 2 دن نہ آئیں تو کیا بیتتی ہے۔ یہ طبقہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا جو آپ کی چاکری کر رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ سیوریج جب بلاک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر، اس نجاست کے اندر گھس کر اس کو کھولنے والا یہ طبقہ بھی تو موجود ہے نا۔ اس کے اوپر قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے سے کام نکال سکیں۔ تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو وہ رزاق ہے جو بہت قوت والا ہے، بہت طاقت والا اور انتہائی مضبوط ہے، اسے کسی مدد کی حاجت نہیں۔
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم سے کام لیا. ذنوب کا لفظ یہاں آیا، اگرچہ ذنب جو ہے وہ گناہوں کے لیے آتا ہے، لیکن ذنوب یہاں بھی ترجمہ کیا گیا ان کے ڈول بھر چکے. یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے. کسی شخص کے ہاتھ میں ڈول ہے، اس کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہے، وہ کنویں کے منڈیر پر پہنچتا ہے. جب وہ ڈول نیچے اتار رہا ہوتا ہے اور ڈول خالی ہوتا ہے تو اسے دلو کہتے ہیں، دال لام اور واو. گویا کہ وہ ڈول جو بھی خالی ہے، لیکن وہی ڈول جب اس کنویں میں غوطہ لگا کر اور ڈبکی لگا کر پانی سے بھر کر جب وہ آپ اوپر کھینچتے ہیں تو اسے ذنوب کہتے ہیں. حالانکہ ہے وہی ڈول، لیکن ایک ڈول کا خالی پن ہے اور دوسرا اس کا بھرا ہوا ہونا ہے. تو گویا کہ جب وہ بھرا ہوا ڈول ہوگا تو اب آپ اس کو کھینچیں گے، اگرچہ اس کے اندر پانی ہے جو آپ کے لیے گویا کہ ضرورت ہے، آپ نے یہ محنت کیا اسی کام کے لیے کہ اس پانی کو حاصل کر سکیں. لیکن یہاں سے پھر گویا کہ اب یہ معاملہ استعارہ بن گیا کہ جب ان کے ڈول جو ہیں وہ گناہوں سے لبالب بھر چکے ہوں گے. ہے وہی ڈول کا لفظ. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، جیسا کہ ڈول بھرے تھے گناہوں سے ان لوگوں کے جو ان سے پہلے ہو گزرے یا ان کے اس وقت کے ہم نوا ہیں، ان کے ساتھی ہیں. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو اب وہ جلدی نہ کریں. جس طرح جب ڈول اور پیمانے جو ہیں جب بھر جاتے ہیں تو ان کو انڈیل دیا جاتا ہے، یہی معاملہ اب ان لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے کہ ان کے ڈول اب بھرے جا چکے ہیں، وہ گناہوں سے لبالب بھر چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈول کھنچنے ہی والا ہے، گویا کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے. بالکل یہی معاملہ جیسا کہ میں نے ایک مثال بھی نوٹ کی تھی کہ جیسا کہ پھانسی کا پھندا جب کسی شخص کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے تو صرف ایک لیور کھینچنا ہوتا ہے. گویا کہ وہ پورا ہفت خواں طے ہو چکا ہے. کسی شخص کے بارے میں یہ واقعاتی طور پر شہادتیں ہر شے جو ہے گواہیاں مل گئی اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جو ہے وہ گویا کہ پھانسی چڑھا دیا جائے گا. اب پھانسی کا پھندا اس میں ڈال دیا گیا، اب صرف ایک اشارہ ہوگا وہ لیور کھینچنا، جس کی وجہ کہ جس تختے کے اوپر وہ کھڑا ہوا وہ اس کے پیروں سے نکل جائے گا اور وہ جھول جائے گا پھانسی کے پھندے کے اوپر. یہی معاملہ اب ان کا ہو چکا ہے کہ ان کے پیمانے اور ان کے ڈول جو ہیں وہ گناہوں سے بھر چکے ہیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ اب جس طرح وہ لیور کھینچنے کا وقت آ گیا، اسی طرح اب ان لوگوں کے وقت آ چکا کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 5 قوموں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں. قوم لوط کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، اور اسی طرح ایک اور رسول بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے پڑھا. ان کا بھی یہی معاملہ ہوا تھا نا کہ جب ان کے پیمانے بھر گئے تو ان کا لیور بھی کھینچ دیا گیا. اور یہی معاملہ جو ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، اب وہ جلدی نہ کریں، اب وہ وقت آ کر رہے گا. اول تو موت ہی ہے کہ جو ان کو پورا نقشہ دکھا کے دے گی اپنی اخروی زندگی کا. وہ فرشتے آئیں گے بہت خوفناک شکل والے، ہاتھوں میں بڑے بڑے گرز ہوں گے اور 72 مارتے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں کے. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے پیٹھوں کے اوپر بھی ان کے چہروں پر ضربیں لگاتے ہوئے ان کی جان قبض کر لیں گے. اسی وقت معلوم ہو جائے گا. یہ گویا کہ وہ شاہ درہ ہے، شاہ دروازہ ہے جس سے گزر کر اب وہ اخروی زندگی، خواہ وہ عالم برزخ ہو یا وہ عالم آخرہ ہو، اس کی عکاسی جو ہے ان کے سامنے آ چکی ہے. تو اب اس کے بارے میں جلدی نہ کریں، وہ وقت قریب ہی ہے، جلد ہی آ کر رہے گا. ابو جہل کا وہ وقت جو ہے ہجرت کے دوسرے سال میدان بدر جو ہے اس میں اس کا جو ہے سر کٹا ہوا لاشا موجود تھا. وہی 70 اور بڑے بڑے، جسے آپ کا یہ ایلیٹ تھی مکے کے رہنے والے، وہ تمام کے تمام جہنم واصل تھے. وہی میدان بدر تھا کہ جو ان کا گویا کہ اسی کا ایک کنواں تھا کہ جن تمام ان لاشوں کو جمع کر کے اوپر سے مٹی سے برابر کر دیا گیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا اس دن کے بارے میں کہ جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اصل مرض یہ ہے کہ آخرت کو ماننے کو تیار نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں، محاسبے کے قائل نہیں. لہذا بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اس دنیا میں جو بدمستیاں کر سکتے ہو، جو عیاشیاں کر سکتے ہو، جو ظلم کر سکتے ہو، جو ہڑپ کر سکتے ہو، سب کچھ کر لو،
اس لیے کہ اندر جو دل ہے وہ آخرت پر ایمان سے خالی ہے، وہ صرف ایک عقیدہ ہے آخرت کا جو کہیں ہم نے ذہن کی کسی جسے آپ کہیے کہ کسی سلوٹ کے اندر بٹھا رکھا ہے، باقی اس کا ہماری عملی زندگی سے، ہمارے سیرت و کردار سے کوئی تعلق نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے کہ جنہوں نے اس دن کا انکار کیا، جو اس دن کے قائل نہیں ہے کہ جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جن کا انہیں ڈر سنایا گیا تھا۔ مراد کیا ہے؟ یوم حشر، محاسبے کا دن۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس لاہ عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔